बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 12 जनवरी है साल 2021। इमरान खान जनरल बाजवा के खड़ाक के बाद नवाज शरीफ फिर लंदन में रुसवा हो गए। सिंध में माफिया के राज की वजह से जो बाइडन ने बिलावल भुट्टो को बड़ा एक सरप्राइज दिया है, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आसिफ जरदारी की जो बीमारी है, उसके बाद क्या लूटी हुई दौलत उनसे वापस ली जा सकती है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक आम समाअत हुई है और वो मैंने आपको बताया था कि मुमकिना तौर पर 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के अंदर आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी हो सकती है। अब ज़ाहिर है जब गिरफ्तारी का मामला आता है, वो शरीफ माफिया हो या जरदारी माफिया हो, तो हम देखते हैं आम रूटीन के अंदर बड़े सेहतमंद नजर आते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं। लेकिन जब कोई अदालती बुलावा आता है या खास तौर पर कोई इस सतह पर केस होता है, उनको लगे कि अब ये जमानत मनसूख हो सकती है और हम पकड़े जा सकते हैं, तो फिर बीमारियां जितनी भी होती हैं वो निकल आती हैं। दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी और दीगर, जिसका अक्सर हम जिक्र करते हैं। अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस केस की समाअत हुई और उसके अंदर जो फारूक एच नाइक उनके वकील हैं वो पेश हुए। उन्होंने कहा, जी हमारे जो क्लाइंट है आसिफ जरदारी, वो तो बड़े सख्त बीमार हैं और कल भी उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, फिर बिलावल हाउस वापस आए, अभी फिर उनकी हालत बड़ी सीरियस हो गई है। तो दोबारा इस पर जो जजेस है उन्होंने ज़ाहिर है इंसानी हमदर्दी तो हमारे यहाँ मुल्क के अंदर ओवरऑल बहुत पाई जाती है और खास तौर पर जो अशराफिया है उसके लिए तो इंसानी हमदर्दी का एक तूफान सब जो है वो लिए फिरते हैं। तो आज उन्होंने कहा कि हम मेडिकल बोर्ड बनाना चाहते हैं। नैब के वकील से पूछा गया कि प्रोसिक्यूटर साहब आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा हमें एतराज नहीं है, लेकिन सरकारी जो हॉस्पिटल है वहां के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड को तश्कील दिया जाना चाहिए। इस पर जो है वो वकील फारूक एच नाइक ने जवाब दिया कि ठीक है, हम सरकारी हॉस्पिटल जो है उसका ये NICD जो हॉस्पिटल है उसका मेडिकल बोर्ड तश्कील दे देते हैं और अगर अदालत हुक्म देती है तो आसिफ जरदारी जो है वो उनकी सेहत के हवाले से जो भी रिपोर्ट होगी वो कोर्ट ने कहा है कि आप पेश करें। और अब आसिफ जरदारी ज़ाहिर है 28 जनवरी तक उनकी जो जमानत है उसके अंदर तोसी हो गई है। लेकिन एक बात बहुत देखने वाली है, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा इंसाफ और एहतसाब की बात करते हैं और इस वक्त हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी यही चाहती है कि मुल्क का निजाम बेहतरी की तरफ जाए और जो ये लूटा हुआ पैसा है ये भी वापस आए और ये जितने करप्ट एलीट है ये इस हवाले से एक मंतकी अंजाम तक जो है इनके केसेस पहुंचने चाहिए। लेकिन अगर इस हालत के अंदर जो हमारा अपाज लूला लंगड़ा एक निजाम इंसाफ है, इसके अंदर एक ऐसा शख्स, क्योंकि हर बंदे को मौत तो आनी है, अगर ये बंदा वफात पा जाता है अल्लाह ताला उसको जो है वो लंबी जिंदगी। मैं तो हमेशा मांगता हूं कि जब तक इस कौम का टैक्स पेयर का एक एक पैनी, एक एक रुपया ये शरीफ जरदारी और दीगर माफिया दे नहीं लेते, उस वक्त तक अल्लाह ताला इनको मौत ना दे। और शरीफ फैमिली के हवाले से मैं अक्सर कहता हूं कि जब तक ये सानिया मॉडल टाउन का हिसाब ना दे ले, इनको इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए, इनको अल्लाह ताला लंबी जिंदगी अता फरमाए। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त आप देखिए हमारे निजाम इंसाफ को, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को, हुकूमत को, अपोजिशन को और ये नाम निहाद जमहूरी पार्लियामेंट सबको सोचना है कि जब इस तरह के लोग जो अरबों खरबों रुपए मुल्क के लूटते हैं और फिर वो बगैर दिए अगर चले जाते हैं 40 साल 30 साल के अंदर भी उनका अगर फैसला नहीं होता, तो फिर इस निजाम इंसाफ पर क्या आम आदमी करेगा। ये चीज बहुत सोचने वाली है। और अब परेशानी ये है कि आसिफ जरदारी, चूंकि हर बंदे को मौत तो आनी है, अगर ये तशरीफ ले जाते हैं तो वो टैक्स पेयर के अरबों रुपए उसका क्या बनेगा और ये जवाबदेही अपनी कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि नवाज शरीफ का जो मामला है वो कैसे जो है वो खराब हुआ है। आपको इल्म है कि जब ये PDM बनी तो नवाज शरीफ पहले डील की कोशिशें करते रहे, मोहम्मद जुबैर साहब जाते रहे, कोई और जो जाते रहे, लेकिन वो काम नहीं बना। अब उन्होंने क्या किया, लंदन में बैठकर पाकिस्तान के इदारों को ब्लेम करना शुरू किया ताकि यहां पर उनकी जो लॉबिंग है वो अच्छी चल पड़े और जो एंटी स्टेट एक्टर्स है वो उनके साथ आगे बढ़कर काम कर सके। लेकिन ये काम नहीं बढ़ा। उसके बाद मुमकिन तौर पर एक अरब मुल्क की बात की जाती है जो पाकिस्तान का एक बड़ा दोस्त है, हमेशा उसकी मुआवनत करता है,
وہ اس کی بیک پر شاید تھے، اس طرح کی خبریں آ رہی تھی اور اس کے اندر بڑا وزن بھی دکھائی دیتا ہے. لیکن جو ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا جہاں پر اقتدار کا خاتمہ ہوا، جو بائیڈن آ گیا تو آگے پالیسی بدلتی ہوئی نظر آئی. تو اب ایسے ہے کہ جیسے نواز شریف اور نون لیگ کا جتنا بیانیہ ہے وہ معلق ہو کر رہ گیا، چونکہ جو بائیڈن جو ہے وہ اس طرح کی پالیسی نہیں رکھنا چاہتا جو نواز شریف سمجھتے اور وہ ان کو کوئی زیادہ اچھا بھی نہیں سمجھتے. اب وہ شہر خقان عباسی جاتے ہیں، ظاہر ہے پہلے تو وہ امریکہ کے اندر اپنی پتلون لینے گئے، وہاں سے لینے کے بعد وہ لندن پہنچے. جب لندن پہنچے تو یہی کہا گیا کہ ملاقات نواز شریف سے نہیں ہو سکی، لیکن یقیناً اگر ملاقات نواز شریف سے نہیں ہونی تھی تو ظاہر ہے چنے یا چاٹ یہ چیزیں تو وہاں بھی مل سکتے تھے. تو وہاں وہ گئے، ملاقات ہوئی جس طرح وہاں کے ذرائع کہہ رہے ہیں. تو اب وہ بات جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے محمد علی درانی کو ایکٹیو کیا، شاید ان کو اسٹیبلشمنٹ بھیج رہی ہے، نون لیگ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے نون لیگ کو چھوڑ کر مختلف گروپوں کو جوائن کرنا تھا وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہماری دوبارہ بات بننے والی ہے تو ہمیں ایک فارورڈ بلاک یا اس طرف نہیں جانا چاہیے. تو وہ سارا جو غبارہ تھا وہ کل پھاڑ دیا ہے DGISPR نے، اور اس کی ایک واضح جو جھلک ہے وہ شہر خقان عباسی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس پورے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر کتنا غصہ ہے، اور اس غصے کا اظہار انہوں نے کل جو ہے وہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح DGISPR نے پریس بریفنگ دی ہے، اللہ کرے کہ وہ اس پر قائم رہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کل بھی ہمارے 3 لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ استعفے اپنے پارٹی قیادت کو نہ دیں. اب یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ یعنی اسٹیبلشمنٹ ہمارے بندے ابھی بھی توڑ رہی ہے، اور 3 لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا. اب دیکھیے، ایک تو ان کی غلط بیانی ایسی ہوتی ہے کہ آپ خود اندازہ کریں کہ یہاں پر جن بندوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں، مریم تو کہہ رہی ہے کہ سب کے استعفے آ چکے ہیں. جب سب کے استعفے آ چکے ہیں پارٹی قیادت کے بعد تو کن 3 لوگوں کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہے؟ تو اس طرح کی باتیں کر کے آپ بلاول جو ہے جس طرح اس نے سندھ کی پامالی کی ہے، شاہ زیب قتل کیس آپ کے سامنے ہے، وہ غریب لوگ رل گئے جب انہوں نے دیکھا کہ انصاف نہیں ملے گا، صلح پر مجبور ہوئے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے باقاعدہ جواب طلب کر لیا ہے، صلح نامہ طلب کیا ہے. اب وہ اگر جہاں پر لوگوں کو امید نہیں ہوتی، مظلوم ہوتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، بھتہ گروپ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ صلح پر مجبور ہو جاتے ہیں. اتنے بے کس مجبور لوگ ہیں، تھار کے اندر لوگ غربت کی وجہ سے مر رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک اور بڑی جو ڈیولپمنٹ آئی ہے، سندھ کے اندر ظلم کا مکمل طور پر راج ہے، اور اس کا جو انعام ملا ہے وہ بلاول بھٹو کو ملا ہے جو بائیڈن کی شکل کے اندر. چونکہ پیپلز پارٹی کی جو لابیز ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر بڑی متحرک ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کی ایک اپنی ساکھ تھی، اور پھر یہ جتنے بھی باہر پڑھتے ہیں اس طرح کے بڑے لینڈ لارڈ بچے جو سیاست کے اندر ہوتے ہیں، جن کے والدین کوئی صوبائی وزراء ہوتے ہیں یا کوئی فوجی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، بڑے آفیسر، ان پر مغرب بڑا انویسٹمنٹ کرتا ہے. وہاں کے عام لوگ ان کے دوست یار بنتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بنتا ہے تاکہ کل کو جب یہ 3rd ورلڈ کنٹریز کے حکمران بنیں گے تو وہاں پر ہمیں فائدہ دیں گے. تو باقاعدہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ان پر اپنی جو نوکری چاکری کے لیے پوری جو کوششیں ہیں وہ انویسٹمنٹ کا آغاز کر دیتی ہے. تو بلاول بیسیکلی مغرب کی ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے تاکہ اگلی نسل جو ان چوروں اور ڈاکوں کی ہے وہ اس قوم پر مسلط کی جائے، اور مزید جو ہے وہ پاکستان پر اپنی جو حکمرانی ہے، جو غلامی کی زنجیر ہے، اس کو مزید بڑھاوا دیا جا سکے. تو بلاول کو تو اب مل گئی دعوت کہ آپ آئیں. ابھی تک جو میڈیا رپورٹس ہیں ان کے مطابق کہ وہاں پر آ کر جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ان کی جو حلف برداری کی تقریب ہے اس کے اندر شرکت کریں. لیکن اب نواز شریف کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے. انہوں نے حسین حقانی 7 گروپ پر پورا جو ان کا انٹرنیشنل مافیا گروپ ہے جو اس ملک کے اداروں کو گالیاں روز دیتا ہے، ان کی وہ پارٹی کو ایکٹیو کر رہے ہیں کہ یہ تو میری بڑی بے عزتی ہے. یہ اگر آصف زرداری کا بیٹا وہاں پر جو بائیڈن کی اس عام کانفرنس کے اندر جاتا ہے، تقریب حلف برداری میں جاتا ہے، اور میں نہ جاؤں تو یہ بڑی انسلٹ ہوگی. تو اب انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ وہاں پر وہ ایکٹیو ہو، ان کی لابیز، اور وہ بھی منت ترلا کر کے یا پیسے دے کر کم از کم وہاں سے ایک دعوت نامہ چرا لیا جائے یا دعوت نامہ لے لیا جائے تاکہ وہ بھی وہاں پر شریک ہوں اور کہہ سکیں دیکھو عمران نیازی جو ہے اس کا تو
تو کوئی حال نہیں ہے. ہمیں دیکھو کس طرح امریکن پاک کی دنیا جو ہے اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے. تو اس وجہ سے اب نواز شریف لندن میں اس سطح پر رسوا ہو گیا. نہ تو وہاں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے باہر نکلنے کی پوزیشن میں ہے, وہاں بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہاں سے نکلو اور ہمیں پیسے واپس کرو. اور اب جو عمران خان اور جنرل باجوہ نے واضح طور پر ایک لائن لے لی ہے کہ اس کرپٹ مافیا کا انشاءاللہ اس ملک سے صفایا ہوگا, اور پاکستان کی جس طرح ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, امپورٹ میں کمی باقی ہو رہی ہے, انڈسٹری چل رہی ہے, تو یہ پاکستان کے روشن مستقبل کی ایک ایسی امید ہے جس پر عوام اب آہستہ آہستہ عمران خان پر جو لوگ مایوس ہوتے دکھائی دے رہے تھے وہ دوبارہ پر امید ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. تو کیسا ایک انعام ملا ہے بلاول کو کہ پورے سندھ کو ڈبونے کا وہ انعام ہے کہ وہاں پر مافیا کا راج ہے. اور آپ آئیے امریکہ کے اندر اور پورے جو لندن کے اندر نواز شریف کی رسوائی ہو رہی ہے. بہرحال یہ ہمارا نظام انصاف ہے کہ کس طرح آصف زرداری کوئی بھی شخص اس کی موت تو آنی ہے, ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان کے کیسز کے جلدی اگر فیصلے ہو جائیں اور اگر کوئی پیسہ اس ملک کو ان سے ملنا ہے تو وہ ضرور ملنا چاہیے. اس پر آپ بھی غور کیجئے اور میں بھی روز غور کرتا ہوں. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.